السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام دوستو احباب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو اس سے پہلے ہم نے 3 ویڈیو روزمرہ زندگی میں ہونے والی اعمال سے متعلق اپلوڈ کیا ہے۔ پہلا ویڈیو ہم نے اپلوڈ کیا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اور اس کی پوری تحقیق ہم نے پیش کی۔ دوسرا ویڈیو ہم نے اپلوڈ کیا کہ درمیان میں اگر کسی کو دعا یاد آئے کہ ہم نے شروع میں دعا نہیں پڑھا ہے تو وہ درمیان میں کون سی دعا پڑھے گا۔ تیسرا ویڈیو ہم نے بنایا کہ کھانے کے بعد ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اور اس دعا کی تحقیق بھی ہم نے اس ویڈیو میں پیش کر دی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کھانے کی سنت کا تذکرہ کریں گے۔ دوستو ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو اس لیے ہماری زندگی کے اندر سنت بہت بڑا اور اہم رول ادا کرتی ہے، اس لیے ہمیں سنت کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ دوستو یہ جو سنتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ تمام سنتیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ میں یہاں پر صرف ان کتابوں کا نام لے کر گزر جاؤں گا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبا نہ ہو۔ دوستو کھانا کھانے سے متعلق عام طور سے ہمارے ذہنوں میں سنتیں نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہم ان سنت کا اہتمام کیے بغیر ہی کھانا تو کھا لیتے ہیں، ہماری ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے، لیکن یہ کھانا عبادت بن جائے ہم کبھی اس بارے میں غور و فکر بھی نہیں کرتے۔ دوستو کافی جستجو اور تلاش کے بعد جتنی سنتیں مل پائی ہیں حدیث کی کتابوں سے، وہ کل 14 سنتیں ہیں، یعنی کھانے کی 14 سنتیں حدیث سے ثابت، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 1، جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں تو دسترخوان بچھا لیں۔ بخاری شریف کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ دوسرا، کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو لیں، تاکہ اگر کوئی گندگی ہاتھ کے اندر ہو، کوئی جراثیم ہو تو وہ ہاتھ دھلنے سے ختم ہو جائے، اور عمدہ اور جید کھانا جو جراثیم سے پاک ہو وہ ہمارے جسم کا حصہ بنے، اور اس طرح سے ہم پریشانیوں سے نجات پا سکیں۔ تیسری سنت جو حدیث کے اندر موجود ہے، 1 زانو یا 2 زانو بیٹھنا۔ بیٹھنے کے سلسلے میں ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ جس بیٹھک میں کبر اور تکبر نہ ہو، آپ اس بیٹھک کو کھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 4، ٹیک لگا کر نہ کھانا، جیسا کہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، یعنی کھانا کھاتے وقت ہم کسی چیز کو ٹیک لگا کر نہ کھائیں، بلکہ درست طریقے پر سیدھے بیٹھ کر ہم کھانا کھائیں بغیر ٹیک لگائے ہوئے۔ نمبر 5، کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا، جو ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے۔ نمبر 6، دائیں ہاتھ سے کھانا۔ حدیث کے اندر موجود ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہمیں کھانا داہنے ہاتھ سے کھانا چاہیے، اور اسی طرح 3 انگلیوں سے کھانا۔ اور نمبر 8 پر جو سنت مذکور ہے وہ اپنے سامنے سے کھانا۔ سامنے سے کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کئی قسم کا کھانا ہمارے سامنے موجود ہو تو اس میں طریقہ کار کھانے کا یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو قریب کھانا ہے ہم اسے لیں، نہ یہ کہ دور میں بھی اگر کھانا رکھا ہو تو ہم اپنے ہاتھ بڑھا کر اس طرف کوشش کریں کہ ہم اس کھانے کو اپنے طرف قریب کر لیں۔ نہیں، جو آپ کے سامنے کھانا موجود ہو کوشش کریں کہ آپ اس کھانے کو کھائیں اپنے سامنے سے۔ نمبر 9 پر ہے بہت زیادہ گرم نہ کھانا۔ کھانا اگر زیادہ گرم ہو تو تھوڑا ٹھنڈا ہو جانے دیں، بہت زیادہ گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے، اس سے ہمارے معدے پر بھی کافی برا اثر پڑتا ہے۔ نمبر 10 پر ہے کھانے میں عیب نہ نکالنا۔ اگر کھانا آپ کو پسند ہو تو آپ کھا لیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اس لیے کہ کھانا اللہ کی نعمت ہے۔ کھانے میں عیب نہ نکالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار نہیں تھا کہ آپ کھانے میں عیب نکالتے، پسند آتا تو آپ نوش فرما لیتے،
ورنہ چھوڑ دیتے۔ اسی طرح اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا۔ عام طور سے ہم اسے توہین سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو ہم اٹھا کر کھانا اپنے لیے حقارت کی چیز سمجھتے ہیں، جبکہ یہ سنت نبوی ہے کہ اگر دسترخوان پر کھانا گر جائے، اس لیے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ لقمہ جو اللہ کی نعمت ہے ضائع اور برباد نہ ہو۔ نمبر 12 پر ہے برتن اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا۔ ہم جن انگلیوں سے کھانا کھاتے ہیں، ان انگلیوں کو اگر ہم چاٹ لیتے ہیں تو یہ انگلی ہمارے کھانے کو ہضم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح عام طور سے ہم جب جس برتن میں کھانا کھاتے ہیں ہم اسے صاف کرنا معیوب سمجھتے ہیں کہ لوگ ایسا کہیں گے کہ شاید ان کا اب تک پیٹ نہیں بھرا اس لیے اور کھانا چاہ رہے ہیں۔ دوستو، جہاں پر سنت نبوی ہو وہاں پر لوگوں کی باتوں کو ہمیں کبھی بھی اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ سنت نبوی یہ ہے کہ ہم برتن کو جس برتن میں کھا رہے ہیں اسے ہم چاٹ کر صاف کر لیں، کیونکہ نہ معلوم کھانے کے کس حصے میں برکت ہو۔ نمبر 13 پر ہے کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ ہماری پچھلی ویڈیو میں جا کر کھانے کے بعد کی دعا دیکھ لیں اور اسے یاد کر لیں۔ اور اسی طرح 14ویں نمبر پر ہے کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا۔ ہاتھ دھونا تو اس لیے ضروری ہے تاکہ کھانے کا جو حصہ آپ کے ہاتھ میں لگا ہے وہ صاف ہو جائے، اور کلی کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ دانت کے اندر جو بھی ذرات کھانے کے پھنسے ہوں وہ صاف ہو جائے۔ اس طرح سے آپ کا دانت بھی محفوظ رہتا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ دوستو، یہ کل 14 سنتیں ہیں جو اسکرین پر آپ کو دکھ رہی ہے۔ ان 14 سنتوں کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنائیں، زندگی کا حصہ بنائیں۔ آپ یقین جانیے کہ ہم وہ کھانا جو ہماری ضروریات زندگی ہے، جسے ہم کھا کر اپنے پیٹ کی پیاس بجھا لیتے ہیں، اگر ہم ان سنتوں کے ساتھ اس کھانا کو کھائیں گے تو یہ کھانا بھی ہمارے لیے عبادت بن جائے گا۔